ختم خواجگان کا خاص الخاص عمل، ایک دن میں ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کر نہیں سکتے اس عمل کو، لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا تو یقین مانے یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی وہ ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسکالر آفیشیل کے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ آج میں بہت ہی خاص وظیفہ ختم خواجگان کے حوالے سے عرض کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، بہت سے وظائف آپ نے پڑھے ہوں گے، بہت سے عمل کیے ہوں گے، بہت سے تعویذ بھی استعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ ختم خواجگان کا عمل ایسا عمل ہے جو ایمرجنسی کے اندر آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، کوئی بھی بڑی مشکل ہو، کوئی بھی بڑی حاجت ہو، کسی بھی چیز کی آپ کو طلب ہو، تو بس ختم خواجگان کا آپ عمل کر لیں تو فوراً ہی آپ کو وہ چیز مل جائے گی، فوراً ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہی مشکل ٹل جائے گی، فوراً ہی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک دن کے اندر آپ عمل کر سکتے ہیں، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ سارا ختم خواجگان کا عمل جو ہے وہ آپ کو سکرین پر شو ہوگا۔ سب سے پہلے ختم خواجگان کا طریقہ سن لیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ جس دن آپ اس کو کرنا چاہیں، جس مقصد کے لیے کرنا چاہیں، وہ مقصد، وہ نیت آپ کے ذہن میں ہو۔ کوئی مشکل آ پڑی ہے تو مشکل ذہن میں ہو، کوئی حاجت ہے، کوئی چیز آپ نے طلب کرنی ہے تو ذہن میں اس کا تصور رکھنا ہے، دل میں اس کا تصور رکھنا ہے۔ تو جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دن آپ نے غسل اچھی طرح سے کر لینا ہے، اور کوشش فرمائیے گا کہ مکمل طور پر، جس کو کہتے ہیں نا صحیح طور پر آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے مزید اس کے اوپر دوبارہ آپ نے وضو کر لینا ہے، سنت طریقے کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ اگر آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنی پڑی ہیں، آپ اچھے طریقے سے ویڈیوز دیکھ لیں، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا، تو اچھے طریقے سے آپ وضو اور غسل فرما لیں۔ اچھا، وضو اور غسل آپ کرنے کے بعد نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ، دیکھیں ہم وظائف کرتے ہیں لیکن اوپر سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ختم خواجگان کا آپ نے یہ عمل اس طرح نہیں کرنا اوپر سے، اس کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا کمال نصیب ہوتا ہے، کیسے فوائد نصیب ہوتے ہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں نے بتا دیا، غسل کر کے اچھی طرح وضو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اور تنہا بیٹھنا ہے، ایسے کمرے میں بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی بھی نہ آئے۔ اگر آپ نے اکیلے کرنا ہے تو اکیلے کر لیں، اگر گھر کے افراد سارے مل کر کرنا چاہتے ہیں تو سارے مل کے کر لیں، لیکن یاد رکھیں بچہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ تنہا کمرے میں بیٹھ کے کمرہ بند کر کے آپ نے، اگر سب نے پڑھنا تو سب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے تنہا پڑھنا ہے تو آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، پڑھتے وقت بات چیت میں نے آپ کو بتایا کسی سے نہیں کرنی، بچہ بھی ہے تو اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں تاکہ وہ آپ کے کلام کے اندر، ختم خواجگان کے اس خاص الخاص عمل کے اندر آپ کو آپ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش نہ کرے، تو بچوں کو بھی سائڈ پر ہی رکھیں۔ اور اگر بتیوں کا خصوصاً انتظام فرمائے، اس کمرے کے اندر انتہائی خوشبو آپ نے رکھنی ہے کہ باہر تک بھی خوشبو جا رہی ہو، آپ نے دل کھول کے اس پر پیسہ لگانا، خوشبو پر۔ خوشبو بڑی طاقتور چیز ہے انشاءاللہ الکریم، اس سے بڑے فوائد آپ کو نصیب ہوں گے جب آپ خوشبو لگا کے عمل کریں گے۔ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب پتہ لگ جائے گا نا پھر آپ کو پتہ لگے گا اس کی کتنی طاقت ہے یہ خوشبو کی۔ تو خوشبو آپ نے اس کا انتظام کرنا ہے، جتنے پیسے بھی آپ لگا کے کر سکیں۔ تو اگر بتیوں سے آپ نے کمرے کو خوشبودار کر لینا ہے، اور اپنے کپڑوں کو بھی عطر، کمال کی مہنگی والی عطر جو ہے نا سب نے لگا لینی ہے، اگر سب کر رہے ہیں تو سب لگائیں، اگر آپ تنہا کر رہے ہیں تو تنہا لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو خوشبو آپ نے لگا لینی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایسے شخص کو آپ نے یہ عمل نہیں کرنے دینا، یا اگر آپ زیادہ افراد بیٹھ کے یہ ختم خواجگان کا عمل کر رہے ہیں تو کوشش فرمانی ہے کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جو ہوکا پیتا ہو، یا سگریٹ پیتا ہو، یا نشہ کرتا ہو،
یا اس طرح کی کوئی ادھر ادھر کی چیزیں کرتا ہو جو حرام اور ناجائز ہیں، تو ایسے شخص کو آپ نے عمل کے اندر نہیں بٹھانا۔ اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں سگریٹ والا، حقہ نوشی والا، تو آپ بھی اس عمل کو کرنے سے پرہیز کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ اچھا، جب یہ سارا اہتمام آپ کر لیں، اس کے بعد آپ نے ختم خواجگان پڑھنا ہے۔ وہ کون سا ختم خواجگان ہے، کیا کیا پڑھنا ہے اس کے اندر، یہ آپ تفصیل سے میں انشاءاللہ کریم عرض کرتا ہوں، سکرین پر آپ کو سارا کچھ شو ہوگا۔ ختم خواجگان کے لیے سورہ فاتحہ 7 بار، درود شریف 100 بار، سورہ علم نشرح 79 بار، سورہ اخلاص 1000 بار، درود شریف پھر دوبارہ 100 بار، کلمہ تمجید یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی 100 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اغثنا یا غیاث المستغیثین، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا قاضی الحاجات، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا شافی الامراض، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا کافی المہمات، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا منزل البرکات، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا دافع البلیات، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا امان الخائفین، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب بالخیر، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا مجیب الدعوات، یہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا ختم خواجگان، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مل کے پڑھ رہے ہوں گے نا سارے، تو پھر بھی اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، تقسیم کر لیں، وہ دانے ہوتے ہیں وہ سامنے رکھ لیں، وہ تقسیم کر لیں، پہلے گن کے رکھ لیں سارے دانے، تو اس کے بعد یہ تسبیح ہے کہ دانے جو بھی ہیں اس کو گن کے تقسیم کر لیں، تو پڑھنا سب نے بھی اگر پڑھیں گے تو پڑھنا اتنا ہی ہے، تنہا پڑھیں گے تو بھی اتنا ہی پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب یہ پڑھ لیں آپ، تو آپ نے اصالہ ثواب پہنچانا ہے ان بزرگوں کو، جن کے اندر ہیں خواجہ بہاؤالدین، خواجہ عبد الخالق، خواجہ ابو یوسف، خواجہ عزیزان، خواجہ عارف، خواجہ ابو الحسن خرقانی، خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ ان کو آپ نے اس ختم خواجگان کا اصالہ ثواب پہنچا دینا ہے۔ جب آپ اصالہ ثواب پہنچا دیں اور اصالہ ثواب کی برکت سے اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ ان بزرگوں کی برکت سے، اس ختم خواجگان کی برکت سے، اس خاص الخاص عمل کی برکت سے میری فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے وہ حل ہو جائے، فلاں مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے وہ مجھے مل جائے، جو بھی آپ خواہش کریں گے، کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ الکریم ختم خواجگان کی برکت سے ایک دن کے اندر ہی وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر ایک دن کے اندر حل نہ ہو تو کم از کم آپ اس کو 8 جمعراتوں تک آپ اس کو جاری رکھیں، یعنی ہر جمعرات کرتے کرتے آپ نے 8 جمعراتیں اس عمل کو کرتے رہنا انشاءاللہ الکریم۔ 8 جمعراتوں کے اندر اللہ نے چاہا تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ تو کوشش فرما اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس قیمتی ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔